قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کرنا غفلت پڑھنے درود ان پر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد و ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین۔ نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذیوکار سامعین محتشم خالق لم یزل دا کہ وہ مرتبہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے پہلے جمعے دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ متقیہ راکعہ ساجدہ دختر رسول زوجہ شیر خدا مادر حسنین سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ دی سیرت و شان دے حوالے نال چند معروضات قرآن و حدیث دی روشنی اندر عرض کراں گا، کیونکہ آپ دا 3 رمضان المبارک نو یوم وصال ہے۔ اس نسبت نال اج دے خطبہ جمعہ وچ اساں انہاں دا ذکر خیر کر کے بارگاہ مادر حسنین دے اندر خراج عقیدت پیش
حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، آپ دا نام فاطمہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماندن فاطمہ بنیا ہے فتم تو۔ فتم دا معنی ہوندا ہے دور ہونا۔ جس بچے دا دودھ چھڑا دیتا جائے اس نو فتیم آکھ دن، یعنی اس نو دودھ تو دور کر دیتا ہے۔ ہن حضرت فاطمہ دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمہ دا معنی ہے دور ہونا۔ آپ دا نام فاطمہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی اولاد ذریت اور آپ دے عقیدت منداں نو جہنم تو دور فرما چھڑے۔ آپ دا لقب زہرا بطول۔ بطول دا معنی ہے منقطع ہونا، کسے شے تو کٹ جانا۔ آپ نو بطول اس وجہ تو آکھیا جاندہ ہے کہ آپ دنیا نالو تعلق توڑ کے ایک رب نال جوڑے اسی۔ آپ دا لقب بطول مشہور ہویا۔ زہرا دا معنی ہے کلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر آپ دے سر مبارک نو سنگ دے سن۔ کسی زوجہ نے پوچھے آپ حضور سر مبارک نو سنگ دے کیوں؟ آپ نے فرمایا مینوں فاطمہ دے سر وچوں جنت دی کلی دی خوشبو ہوتی۔ آپ نو اس واسطے زہرا آکھیا جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی، سیدۃ النساء دی عظمت و شان واسطے اے جملے میں بول دینا، جدوں امام الانبیاء نے فرمایا بی بی نصف ایمان ہے، اپنے خامند ایمان دی محافظ ہے۔ جدوں مولا علی نو حضور نے خیبر وال جھنڈا دے کے بھیجیا، میرے نبی فرمایا کل ایمان کل کفر دے مقابلے وچ جا رہے ہے۔ ہن فاطمہ کے دے واسطے کے دے ایمان دی محافظ ہے جڑا کل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس نے اشارتاً صراحتاً کئی جگہ دے اتے حضرت خاتون جنت دی شانہ نو بیان فرمایا ہے۔ سورت دہر دی 5 نمبر آیت تو لے کے 22 نمبر آیات تک جنیاں آیاتاں اتریاں مولا علی تے حضرت خاتون جنت دی شان نازل۔ ارشاد ربانی یہ فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون من نذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا۔ اے میں آیاتاں پڑھ دیتی ہیں، ترجمہ بعد کرنا، پہلے دی تفسیر بیان کر لوں۔ سیدنا امام حسین بیمار ہوئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، فرمایا علی اگر بیٹے واسطے شفا چاہنا ہے کوئی نظر من لا، تُسا سارے گھر دے گھر نظر من لو، نظر قسم مانگون دیئے منت من لینی۔ حضرت مولا علی سیدہ خاتون جنت عبد کنیز الفضہ رضی اللہ تعالی عنہما انہا ساریاں نے منت من لی اللہ حسین نو شفا دے وے، اساں 3 دن روزہ رکھاں گے۔ کتنے دن؟ جائز منت مننی یہ سنت صحابہ ہے، لیکن اگر کوئی غیر شرعی منت مننے جڑی شریعت نال ٹکراندی ہوئے تو پھر علماء فرمان دے انہوں توڑ دیو، او دا کفارہ ادا کرو، او منت پوری نہیں کرو۔ پہلا روزہ رکھیا، کھانا پک کے گھر وچ کچھ نہیں سی، ایک یہودی تو حضرت علی نے ایک سیر جوں قرض لے، انہاں دا آٹا بنا کے جدو شام دے وقت روٹی کھانا پک کے سامنے آیا، ادھر دروازے تے دستک آ گئی، مولا علی نے پوچھیا کون؟ انہیں آکھیا یتیمہ بھکھاواں اللہ دے نا تے کھانا دے۔ حضرت فلی فاطمہ فضہ نے اپنے کو کھانا چک کے سوالی کرنا لے نو دے دیتا، آپ پانی دے روزہ افطار کر لے آوے، دوسرے دن روزہ پانی دے رکھ کے شام دا وقت آ گیا، جدو افطاری دا ویلا ہویا کھانا پک کے سامنے آیا، دروازے تے دستک کوئی پوچھیا کون؟ انہیں آکھیا کہہ دیا اللہ دینا دکھانا دیو بھکھاواں، اپنے اگوں چکیا پھر انہوں دے دیتا، دوسرے دن بھی روزہ پانی دے افطار کر لیا، جدو تیسرے دن دا روزہ رکھیا شام دا ویلا افطاری دا وقت دے کھانا پک کے سامنے آیا، دروازے تے دستک آئی، پوچھیا کون؟ کہن لگا یتیم مسکینہ بھکھاواں اللہ دینا تے کھانا دے۔ حضرت علی نے اپنے اگوں سارے دے کھانا چک کے پھر انہوں دے دیتا، 3 دن روزہ پانی تے چھڑیا وے، صبر ادا کیتا وے، شکوہ نہیں کیتا، صبر کیتا، اور اس دے باوجود پانی تے روزہ چھڑ کے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ جدو اے عمل ہویا ہن ہے تے اللہ دی طرفوں آزمائش سی، تیسرے دن نبی پاک تشریف لے آئے، فرمایا بیٹیوں نہ یتیم سی نہ قیدی سی نہ مسکین سی، او اللہ دا بھیجیا جبرائیل سی، نبی دی اہل بیت دا امتحان ہو رہا دی کہ کیویں کس حال اس حال وچ رہ کے بھی اللہ دا شکر ادا کرتے نے کہ نہیں۔ ہن مالک نے انعام کی دیتا، رب کائنات نے سورت دہر دیاں آیاتاں نازل فرما دیتیاں، فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، بلا شبہ بے شک نیکوکار لوگ اس جام تو پیون گے جدے وچ کافور ملیا ہویا وے۔
نیک بندے اس جام تو پیون گے جدے وچ کافور ملیا ہویا ہے عین یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ میں جڑا اللہ دے خاص بندیاں واسطے وے، کافور والا چشمہ میں خاص بندے اتھوں پیون گے، اپنی مرضی نال بہانے پہ پیندے پھرن گے، انہوں بہاندے پھرن گے، بلاندے پھرن گے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، او لوگ جڑے نظر پوری کر دینے، منت پوری کر دین، یومن کانا اس دن تو ڈر دن، شرہ مستطیرا جدا شر بڑا سخت ہونا ہے قیامت دا دن، او دے تو ڈر دن، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ دی محبت وچ کدی کھانا یتیم نو کھوا دیندے نے، کدی قیدی نو کھوا دیندے نے، کدی مسکین نو کھوا دیندے نے، یعنی ریاکاری واسطے نہیں، دکھلاوے واسطے نہیں، او دے تے کوئی احسان کرن واسطے نہیں، رب آدھا ہے وہ جڑی سخاوت کر دن نہ پہ یتیم مسکین قیدی نو کھانا کھواؤں دن پہ، انہاں دا اکو مقصد ہے کہ اللہ حبہ، اللہ دی محبت، اللہ دی محبت بچو یتیم نو مسکین نو قیدیاں نو کھانا کھوا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ دی رضا واسطے کھمون دن تے رب کو دے کولو کوئی جزا نہیں چاندے، نہ او دے کولو شکریہ ادا کروانا چاندن، اینو کھوایا ساڈا شکریہ ادا کرے، فرمایا نہیں، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، اپنے رب دے اس دن تو ڈر دینے جڑا چہرے بگاڑن والا ہے، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، او دے اپکا بگاڑن والا ہے، او دا عذاب شدید در رہے، اللہ نے انہاں لوکاں نو اس دن دے شر تو بچا لیا جنہ نظر منی پوری کی تھی، خندہ پیشانی نال ہم کے نار ہوئے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہاں دے صبر دی وجہ نال جنت دے ریشم دی جزا انہاں نو دتی جائے گی، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور مسیریاں دے وچ تکیے لا کے بیٹھے ہون گے، لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ اتے بہتی گرمی ویکھن گے، نہ سردی نہ ٹھنڈک محسوس کرن گے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنتی باغاں دے سائے انہاں تے جھکے ہون گے، خوشے انہاں تے جھکے ہون گے، جھکا دیتے جان گے، جتھوں دل کرے توڑ توڑ کھاندے رہن، اے جنت، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں لوکاں دی جزا ہے جنہ میری محبت نظر پوری کی تھی، یتیم مسکین تے قیدی نو اچھا بولو تے تمام مفسرین نے لکھیا ہے، جدے وچ امام خازن، امام بغوی نے معالم التنزیل دے اندر، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر، الجامع الاحکام دے اندر، علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی دے اندر، عارف ربانی شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان دے اندر، امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر، اور در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی سارے لکھیا ہے اے ایتاں حضرت علی تے خاتون جنت دی شان وچ نازل ہوئی، زمین تے انہاں دے عمل نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی،
میں ہوں حضرت خاتون جنت دی سیرت شروع کرن تو قبل ایک حدیث سنا کے اپنی گل دی ابتدا کرنا۔ اہل بیت رسول دے نال محبت یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ جے دے دل چ نبی دی اہل بیت دے بارے تھوڑا جہا بھی بغض ہوئے نا، عداوت ہوئے، او فتویٰ میرا نہیں، او رسول دا سن لگے۔ مسند الفردوس امام دلمی دی حضور نے فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصاری والعرب، فرمایا جیڑا میری اطرت، میری اہل بیت، میرے انصار دا تے میرے خاندان دا حق نہیں پہچان دا، حق نہیں پہچان دا، لی اہدا سلاسن، او تینہ حالتاں وچوں دی ایک حالت ضرور ہے۔ پہلی اما منافقن، یا تو او منافق ہے، و اما لزینیا، یا زنا دی پیداوار ہے۔ اچھا بولو، ایک گل کی تھی، میں گل ہی نہیں پیا کردا، میں حدیث پہ سنونا۔ اچھا بولو، میں حدیث پہ سنونا۔ میرے نبی فرماندے ہیں جیڑا میری اہل بیت دا بغض رکھدا ہے، حق نہیں پہچاندا، او زانی ہے، تے کی مطلب او حرامی، زنا دی پیداوار، نکاح دی پیداوار نہیں۔ وَإِمَّ امْرَأُ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُہر، یا او دا حمل او دی ماں دے رحم وچ اس وقت ہویا ہے جدوں او دی ماں حالت حیض دے اندر سی۔ حالت حیض جڑی عورت دے مخصوص دن ہوندن، انہاں وچ میاں بیوی دی ہم بستری کرنی حرام ہے۔ فرمایا پھر انہاں اس حالت وچ ہم بستری کیتی تے او اس حالت حیض دی پیداوار ہے۔ ہن سونے اگاں آپ اندازہ لا لیا جے، جنہ پوریاں کتابیں لکھ چھڈیاں ون حسین ڈاکو ہے، حسین باغی ہے۔ میرے کو ایک تفسیر پئی ہے بلغت الحیران، حسین علی وہاں بھچری دیو بندی دی، او خبیث ہو دے وچ لکھدا ہے ادا انج انا ہو کے نہ ٹر جی میں کربلا وچ حسین انا ہو کے گیا ہے۔ اے بکواساں انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیاں تے میں ہن صرف اتوں حدیث فتویٰ رسول دا سنایا ہے تے تینوں پتہ لگ جاسی نبی دی اہل بیت دا ہوبدار کون ہے، حضور دی اہل بیت دا گستاخ کون ہے۔ وجہ ہے جی عزیز آدھے گرابی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب بنے ہے، باب ذکر اسحار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جڑی حدیث پاک ہے نا کہ جس نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں رسول نو ناراض کیتا۔ اس حدیث دا شان ورود کی، اے جڑے کالا تیلا ہے نا، ایران والا کالا تیلا، اے بڑی بھاج بھاج کے حدیثاں پڑھ کے تے صحابہ کرام تے اعتراض کردا ہے کہ باغ فدق حضرت صدیق اکبر نے نہیں دیتا تے بی بی ناراض ہو گئی، تے تھوڑی بخاری آدھی ہے جدے تے حضرت خاتون جنت ناراض ہوئے تے تے رسول ناراض، تے جدے تے رسول ناراض ہو تے اللہ ناراض، تے جدے تے اللہ ناراض ہوئے انہوں تسی خلیفہ برحق کیویں آکھ دیو۔ میں اس گل دا جواب دیون لگا، سبحان اللہ۔ میں کیا جڑا حضور نے فرمایا جدے تے فاطمہ ناراض ہے او دے تے میں ناراض ہاں، اس حدیث دا شان ورود کیے، آیت دا شان نزول ہوندا ہے، حدیث دا شان اچھا بولو، حدیث دا شان ورود ہوندا ہے بھی کس وجہ تو تے کس موقع تے حضور نے گل کیتی۔
مولا علی نو ابو جہل دی دھی نے پیغام بھیجیا کہ میرے نال نکاح کر لو. نبی پاک نو لگ گیا پتا، حضور دا رنگ لال سرخ ہو گیا. نبی ممبر تے تشریف لے گئے. امام الانبیاء نے فرمایا وَإِنَّ فَاطِمَةٌ فَاطِمَةَ بَدَعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے. وَإِنِّي أُكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، جڑا شے انو تکلیف دے وے او مینوں بھی تکلیف دیندی ہے. لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ عند رجل واحد فترک علی الخطبۃ. میرے نبی فرمایا ایک بندے دے نکاح وچ اللہ دے رسول دی تے دشمن رسول دی بیٹی کٹھی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے جی؟ ایتھے ہن گل کرن لگا عقیدہ اہل سنت دی. مسلمان عورت ہوے، مومن مسلمان مرد ہوے، 4 شادیاں دی اجازت ہے. وہ یہ نہیں ویکھیا جانا دی کے دی، کیونکہ خود مومن ہے، او دے نال نکاح کرن دی اجازت ہے. ہن او مسلمان سی ابو جہل دی دھی، انہیں تاں آکھیا حضرت علی نو میرے نال نکاح کر لو. حضور نے فرمایا جتھے رسول دی بیٹی ہے اتھے دشمن خدا دی بیٹی نہیں آ سکتی. اور ایک خصوصیت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دی. حضور نے فرمایا جنی دیر میری بیٹی فاطمہ حیات زہری نال علی دے عقد وچ موجود ہے، علی دوی شادی کر سکدا ہی نہیں. اچھا بولو. ہن خود حضور ہن شریعت آدھی ہے 4 شادیاں دی. خود رسول اللہ نے آپ دے اپنے کیونکہ حضور دی خصوصیت سی 11 یا 13 ازواج نو رکھیا ہے با یک وقت امت نو چون دی اجازت دیتی. صدیق اکبر واسطے بھی اجازت ہے، فاروق اعظم واسطے بھی اجازت ہے، عثمان غنی واسطے بھی اجازت ہے. ہن اکو رسول سارے واسطے اجازت پیا دیندا ہے، وہ کم علی واسطے روکدا ہے پیا. رب نہیں آکھیا سونیا علی نو کیوں استثناء پیا دینا ہے؟ رب آکھیا شریعت وہ ہے جڑا میرا محمد فیصلہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. ان وادن مختار رسول، اچھا بولو مختار رسول. ان وادن اسا سنی ہے میں نہیں آدھے مختار کل. سبحان اللہ. بولو بولو بولو. مالک کل نے تجھے مختار کل بنا دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماندے مالک کل نے تجھے مختار کل بنا دیا. محبوبہ تو جو آکھیں گا وہ شریعت ہے، وہ نظام ہے. سبحان اللہ. اور حضرت علی نے پھر سیدہ خاتون جنت حیات زہریہ شادی کیتی بھی نہیں. بعد جنیاں شادیاں آپ نے کیتی ہیں بعد اس کی. ہون میں پوچھنا جڑے آدن کہ بی بی تے وقتی طور صدیق کے سیدہ عائشہ فاطمہ ناراض ہوئی ہیں. میں آکھیا پتر ساڈی بخاری میں تو صرف اینا ہے نا کہ حضور نے آکھیا جڑی شے فاطمہ نو تکلیف دے وہ مینوں دیندی. تے تھوڑی جلاء العیون وچ ملا باقر مجلسی لکھیا جدو حضرت علی حضرت ابو جہل دی دھی نال شادی کرن لگے بی بی ناراض ہو کے حضور دی بارگاہ وچ چلی گئی سی. ہن جے وقتی ناراضگی صدیق اکبر دے اتے اعتراض ہے تے وقتی ناراضگی تے علی تے بھی ہوئی. اچھا بولو. ہن علی دے اتے فتویٰ کہلے سے یہ مطلب ہے پترا حدیثاں پڑھنیاں تیرا کام ہی نہیں.
نبی فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ایک کے ناراض ہو جانا، ایک کے جان کے ناراض کرنا، انہاں دوواں گلاں وچ فرق ہے۔ صدیق اکبر ناراض نہیں کیتا، تقاضا بشری دے نال بی بی وقتی طور تے ناراض ہوئیاں نے، وقتی طور ہوئیاں۔ بعد صدیق اکبر نے جو حدیث سنائی ہے وہ بی بی راضی ہو گئی، ناراضگی ختم۔ صدیق کل بھی حق، صدیق آج بھی حق ہے۔ ابن میسم دی شرح نہج البلاغہ اٹھاؤ، میرے کول موجود ہے۔ ابن میسم بحرانی شیعہ دا 500 سال پرانا بہت بڑا مجتہد گزریا ہے۔ انہیں واضح لکھیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ خاتون جنت نو فرمایا کہ مینوں تے میری آل اولاد نو مدینے دے بازار لے جا کے بیچ دیو، میرا آیا پیسہ تواڈی آل اولاد تے حلال ہے، لیکن میں نبی دی شریعت دے خلاف باغات دا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، ترمذی شریف بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، شان سیدہ خاتون جنت دی، سبحان اللہ۔ ان عائشہ ام المؤمنین قالت ما رأیت احدا اشبہ سمتا وذلا وحدیا برسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں چال ڈھال بولن بیٹھن اٹھن وچ، چال ڈھال بولن بیٹھن اٹھن وچ میں نبی پاک دے مشابہ حضرت فاطمہ الزہرا تو زیادہ کوئی نہیں ویکھیا۔ بول دیاں سن تے جھلک رسول دی نظر آندی سی، بیٹھ دیاں سن جھلک رسول دی نظر آندی سی، اگر چل دیاں پھر دیاں سن تشابہت حضور دے نال۔ تاں کر کے کسی آکھیا کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جناب کی ملکہ جناب زہرا۔ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ، بولو جا جناب زہرا، سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، قسیم جنت قسیم کوثر قسیم دنیا جناب زہرا۔ جنت بھی تقسیم کرنے والی ہے، کوثر بھی، دنیا بھی۔ اچھا بولو بولو بولو۔ فدا ہے سائم غلام ان پر
درود ان پر، سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ عزیزہ نے گرامی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں چال ڈھال دے اندر، بول چال دے اندر، بیٹھن اٹھن دے اندر حضور دے مشابہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا تو ود کوئی نہیں ویکھیا ہو۔ بی بی عائشہ فرماندیاں جدوں سیدہ خاتون جنت نبی پاک دے گھر تشریف لے اوندیاں سن، حضور خوشی نال اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن، بیٹی دے ہاتھ تے متھے دا بوسا دیندے سن، اپنی جگہ تے بٹھاندے سن۔ اسی طرح جدو حضور سیدہ خاتون جنت دے گھر تشریف لے جاندے سن، بی بی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی سی، باپ دے ہاتھ دا بوسا دے کے اے اپنی جگہ تے بٹھانا، اے باپ بیٹی دا شفقت پیار تے رحم والا رشتہ رسول نے دسے آوے۔ انہیں تے ذہن چ رکھیا جی، آج کل نا گمراہی بہت عام ہے۔ ایک وہ ہے پیر سونا مائی کدے مگرو لائی، وہ دی میں تقریر سنی نا مراد دی راتی، او پیا کہ جدو حضرت خاتون جنت حضور دے کول ہوندیاں سن تے نبی کھوٹ کے کھڑے ہو جاندے، اگوں جڑی انہیں بکواس کی تھی نا، آدھا کہ دیکھو میں بیٹھا ہوں تے میرا استاد آوے، میں بیٹھا رہا سا، میں کہا نہیں جی اٹھ کے کھڑا ہو جاتے، کہ جی میرے استاد دا پیر آ جائے میں استاد بیٹھا رہا سی، کہ نہیں جی اٹھ کے کھڑا ہو جاتی۔ انہیں ساری گلاں کر کے نام مراد بکواس اے کرنا چاہتا سی بھی حضرت خاتون جنت نو ویکھ کے جو حضور کھڑے ہوندے سن، تے میں کہ ہن ہوئے دس بھی حضور جو کھڑے ہوندے سن ہن بی بی نو استاد بنائی رسول دا۔ اس حد تک گمرائی تے او دی تقریر دا ریٹ 40,000۔ میں کہ بالکل 40,000 بھی کولو دیو تے اللہ دے حکم نال جنہ سن کے جانا ہے، نکاح اے دا آپ دا بھی نہیں رہنا تے رہنے سنن والے بھی کسے دا نہیں دینا۔ مجھے تو بکنا کفر ہے تے اگو بدے آکھنا سبحان اللہ، تے جے آکھنا جو سبحان اللہ او آپ بھی ویلا ہے، او دی اپنی بربادی او دی مولوی دی تے ہے ہی تے نال دویاں نہیں کر دیتی۔ اور میں کیا لانتیا، یہاں پر افضل یا مفضول ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا رسول۔ نبی پاک دی زندگی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی بیویاں نو حق دے کے دسیا امت نو، انج حق بیویاں دا دینا جے، بیٹیاں نال پیار کر کے دسیا اپنی بیٹیاں نال محبت انج کرنی جے۔ ظالم تو گل نو مروڑ کے لئی کیڑے پاسے جانا ہے؟ تو ایسے لوگاں دی گمراہ کن تقریراں نے بٹھا بایا قوم۔ تو بہرحال اے صرف شفقت دسی حضور نے بیٹی نال بھی کیویں کرنی۔ اس طرح باپ جدو جاوے تے بیٹی استقبال کرے، ایتھے باپ دا ادب دسیا ہے سیدہ خاتون جنت نے امت رسول دی بیٹیاں۔ اچھا بولو سبحان اللہ، سمجھ آگئی گل دی؟ اس سے حدیث دا اگلا حصہ حضرت عائشہ فرماندیاں جدو نبی پاک دا آخری وقت سی بیمار سن، حضرت فاطمہ الزہرا دے کن مبارک وچ حضور نے کوئی گل کیتی، بی بی رو پئی، تھوڑی دیر تو بعد پھر حضور نے کوئی گل کیتی، بی بی ہس پئی۔ جدو نبی پاک دا وصال ہو گیا، ایک دن میں فاطمہ الزہرا دے کول بیٹھی ہوں، میں پوچھیا بھی میں تیری ماں ہاں تے ماں دا بیٹی تے حق ہوندا ہے، لہذا مینوں اے دس آخری وقت حضور نے تیرے کن وچ کی آکھیا سی، تو ہسی وی ہے روئی وی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی اماں جی، نبی پاک نے پہلے فرمایا بیٹی اگے جبرائیل ہر سال رمضان شریف وچ میرے نال قرآن دا ایک واری دور کردا سی، اے سال 2 واری کر گیا ہے، میں اس دنیا تو جان والا ہوں۔
اپنے وصال دی خبر حضور بولو 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 پہلے دے رہے ہیں سورۃ لقمان دی آخری آیت ہے کون کہاں مرے گا کسی کو علم نہیں ایو آیت پڑھ کے نا تے مولوی مڑ جڑ جاندے دیکھو جی قرآن آسی قرآن تو باہر جاندے ہی نہیں میں آکھیا جی ہن تو آکھے قرآن پڑھ کے کون کہاں مرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تے بخاری تے ترمذی آکھ دیے پئی رسول اپنے وصال دی خبر پہلے دے رہے تو آنا اللہ تو علاوہ جاندہ کوئی نہیں پڑھے قرآن تے حدیث آدھی پئی رسول اپنی بھی دیتی ہے تے کئیاں اوران دی بھی دے گئے کئیاں اوران دی بھی دے گئے ہون میں ندا سبھی قرآن نو من سے اچھا بولنا جے آکھیں صرف قرآن تے مڑ اہل حدیث نہیں مڑ تو اہل قرآن ہے اچھا بولو تے جے آکھیں میں اہل حدیث ہاں تے مڑ حدیث تے آپ یادی ہون آپ کدھر جامن مڑ سمجھ پترہ تینو آیا ہی نہیں قرآن تو آپ بھی گمراہ ہوئے ہیں تے گیتا لوکاں نو بھی گمراہ آئی جڑا قرآن آکھے ہے نا اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ او دا مطلب ہے کہ اللہ جاندہ ہے ذاتی علم نال رب کسے تو لیندہ نہیں ذاتی علم نال صرف اللہ جاندہ ہے اور اپنے ذاتی علم نال کوئی نہیں جاندہ باقی جننے بھی جاندے نو اللہ دے دتے علم نال جاندے اچھا بول اللہ دے دتے ہوئے علم نال جاندے حضور نے فرمایا میں اس سے مرض دنیا تو ٹر جانا ہے میں رو پئیاں باپ دی جدائی دا سنیا رو پئی پھر حضور نے فرمایا کن کر میں کن کیتا حضور فرمایا گھبرانا میری اہل بیت وچوں سب تو پہلے مینوں تو ملے گی سبحان اللہ یعنی حضور دی اہل بیت وچوں جن دنیا تو پہلے جانا سی نبی او دا بھی دس چھڑے ہیں تے حدیث بخاری دی او بخار چڑھی بخاری دی نبی دس چھڑے ہیں کہ میں آپ بھی جا رہا ہوں تے فاطمہ گھبراویں نہ میرے تو بعد سب تو پہلے میری اہل بیت وچوں جن مینوں آ کے ملنا ہے وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہونی ہے پتہ چلیا حضور اللہ دے دتے علم نال سارا کچھ بولو 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 جان دن عزیزان گرامی المستدرک للحاکم دی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم دی ٹہنی ہے جڑا اینو دکھ دے وے انہیں مینوں دکھ دیتا ہوں ایمان نال ویکھ جڑا حضرت خاتون جنت دے پتر نو باغی آکھے انہیں بی بی نو دکھ دیتا کہ نہیں بولو 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 دیتا ان حضور نے فرمایا اے مستدرک مجمع الزوائد دے اندر ہے مجمع الزوائد حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری اہل بیت نال رکسی نہ بغض حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا قیامت والے دن یہودیاں میں اٹھے گا حدیث ہے مجمع الزوائد امام ہاشمی نے نقل کی تھی جڑا میری اہل بیت نال بغض رکھی قیامت والے دن یہودیاں دے نال اٹھے گا ہن آپ پتہ نہیں نا یار داڑھی بڑی وڈی ہے نمازی چنگا ہے اذاناں بڑیاں گج گج کے پڑھدا ہے ہن اگوں میں حدیث سناواں ہیں تو نمازاں ویکھ کے بھولنا ہے تے میں کیوں انہاں دی نمازاں نو نمازاں نہیں سمجھدا میں چونکہ حدیث پڑھی بیٹھا حضرت حضور نے فرمایا قیامت والے دن یہودیاں وچوں اٹھے گا فَقُلْتُ یا رسول اللہ پوچھیا گیا سونیا وَإِنَّ سَامَا وَصَلَّى نماز پڑھتا ہو سی روزہ رکھتا ہو سی اچھا بولو نماز پڑھتا ہو سی تو روزہ رکھتا ہو سی حضور فرمایا وَإِنَّ سَامَا وَصَلَّى روزہ بھی رکھتا ہو سی نماز بھی پڑھتا ہو سی وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ اپنے آپ نو مسلمان بھی آکھدا ہو سی بولو 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 بولو
اپنے آپ نو مسلمان بھی آکھدو سی تے اٹھنا کے دے نال بولو تا کر کے علامہ اقبال فرمایا سی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اسی تے نماز وہ پڑھنے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستا یا نماز نے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں کلیاں نمازاں نال گل نہیں بننی تسبیح پھیرن نال بولو گل نہیں بننی جو عقیدہ ہے نظریہ ہے وہ پہلے پوچھا جانا ہی عقیدہ بنیاد ہے بنیاد کمزور ہوئے مکان دی عمارت کمزور ہوندی ہوا دا ایک جھونکا ہی بڑا ڈیگن واسطے بنیاد مضبوط ہوئے عمارت کمزور بھی ہوئے 4 دن چل جاندی ہے عقیدہ مضبوط ہوئے نبی دے صحابہ اہل بیت دے بارے نبیاں ولیاں دے بارے عمل وچ کمی نہیں ہوئے ایک نہ ایک دن جنت ٹر جاسے جی عقیدے وچ ہی گڑبڑ ہے بولو تے موڑ حالات ہے بھی اگلے دن تشیع آئے نہ ڈبے دے اگر مولوی تو مسئلہ پوچھنا جو تو میں اتنے اندر بیٹھا میں انہوں نے کتابیں جو کٹ کے دکھایا پہلے میں پوچھا میں کیا کتاب نو من دے ہو آدھا جی قرآن تو بعد انہوں مننے میں کہ لے بھی ہون تو گل مک گئی میں پھر کٹ کے تے اور پڑھ کے دکھایا آدھا نہیں اسی من دے ہی نہیں میں آگیا ہون آندہ پہ قرآن تو بعد انہوں مننا جو تو گجان شکنجے وچ آئی ہون نال ہی آنا ہے انہا گل شرط رکھی ہوئی ہے میں ماننا مانوں جب میں انہوں نے سبق جڑے استاد دیتا نا کوئی ایڈا کوئی بغیرت استاد ہو انہیں ایک کو گال پڑھائی ہے بھی مننا ہی جو کو مرضی آکھی جائے تسی اپنی ٹون اوتھے دی بولو اپنی ٹون اوتھے دی تاں کر کے ہی ناندی دوی پارٹی دی ویکو تو کرنی اینج رسی ایتھے ایویں جدو موٹر سائیکل تے بند دن تے واہ ہوندی ہے باویں نال 2-3 بندے ولیٹ کے تے نال سائیکل سٹ لیں میں آ گیا وہ اللہ دے بندے حضرت عبداللہ ابن عمر موٹھے چ لے کے تھلے کٹ لیندے سن حضور دی سنت سونی ہونی چاہیے اچھا بول اے میں کہا چھڈی جاندے ہو تے عقیدے دی تباہی کیتی جاندے ہو تے مڑ گل ہوئی سونیا پیر وارث آ کے کئی داڑیاں نہیں کئی جاڑیاں نہیں کئی لام وطنے ساڑیاں نہیں او کہ ایک وار داڑی ہوندی ہے جڑی غیرت مند سنی دے منہ تے ہوے او ہوندی ہے نبی دی سنت داڑی تے ایک ہوندی ہے جاڑی جویں چیتا جاڑی مگر لوگ کے بند ہے بھی ایندے مگر ایتھوں شکار ٹپسی تے یکدم حملہ کر کے ناپ لی تے فرمایا کئی بلی انج جاڑی رکھی ودے داڑی مگر لک کے ودے نہیں جیڑا کول بند ہے داڑی ویکھ کے بھول جاندا ہے او ایسا بیڑا غرق کر دیں نہ مسلمان آپ ان دن اگلے نظام دیں بولو جو مرضی کر لو سجنوں میں ٹھیک کے انجے ہی لانے کوئی میری کردار کشی کر کے آکھے کہ دبا کے تینو چوپ کرا لے ساں ایسا سبق ایک کو بڑے ہے کوڑ ہمیشہ کوڑ ہوندہ ہے سچ ہمیشہ سچ ہوندہ ہے تو جو مرضی بکواس کردہ رہے میں کنی تے لاتے ایویں دیندہ رہا باقی توم تا لگن نال یوسف نبی تے لگی اچھا بولو نہیں لگی 12 سال قید نہیں کٹی یوسف نبی بی بی عائشہ نبی دی بیوی ہے میں پورا واقعہ بیان کیتا سی توم تو دیتے نہیں لگی سی جے نے لانی ہے بٹھا اپنا باؤنا سوں دلہ زمانے میں آپ بڑھنا سوں انشاءاللہ جنو عزت رب دے وے وہ عزت کمی نہیں کو کر سکتا
نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ رسوائی بھی ہونی ہے تے اپنی ہونی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ تو عزیزانے گرامی ہونا جو نماز بھی پڑھ دے ہو سن، روزے بھی، لیکن اہل بیت دا بغض ہو سی، نہ نماز کسے کام نہ اٹھن کے کہنا نال، بولو 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 بولو، کہنا نال مڑ سونیا جڑی بغض اہل بیت اور صحابہ وچ نماز پڑھنی ہے نا، او دا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ نماز بھاویں گھٹ ہوئے پر دل وچ ادب مصطفیٰ ہوئے۔ امید ہے اللہ دی رحمت دے کہ حضور دے ادب دا صدقہ جنت مل جاسی۔ میں علامہ اقبال دی آخری گل کر کے تے گل مکا دینا۔ اقبال نو پوچھا گیا حضرت خاتون جنت دی بارے شان بیان کرو، تے علامہ اقبال آدھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم نو ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے تے وہ معزز ہیں۔ حضرت مریم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نسبت دی نے تعظیم دیتی ہے، عزت دیتی ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، پر کہ حضرت فاطمہ الزہرا نو 3 نسبت ہیں۔ اچھا بولو کنیاں؟ 3 نسبتاں۔ پہلی نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اگے پہلی نسبت حضرت خاتون جنت دیئے کہ رحمت للعالمین دی بیٹی ہے جڑا آخران دا تے اولان دا امام ہے۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا۔ اوئے 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 علامہ اقبال بھی سننے نکلے، اچھا بولو او بولو مولویو، اقبال بھی مشکل، اوے علامہ اقبال پہ آدھا مولویو، پر یہ تو ہے نہیں اقبال دے خلاف۔ میں نو کئی آدھن بار لے اقبال دے شعر پڑھتا تھا، میں کہا اقبال تیری دکھ دی رکھتے ہاتھ چ رکھیا ہے، تینوں کی تکلیف ہے؟ اقبال آدھا ہے بانوے حل عطا تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا، اکہ دوی نسبت تاجدار حل عطا حرم دے تاجدار علی دی بیوی ہے، او علی جڑا مشکلاں حل کر دیندا ہے، مشکلاں حل کر دیندا ہے۔ مادریں مرکز پرکار عشق، اکہ دوئی تیسری نسبت ہے بیدے 2 پتر ہیں، ایک مرکز عشق دی پرکار ہے۔ پرکار جان دے اینج ویچ رکھ کے جڑی اینج گھوم دی، جو جڑی ویچ کھڑی ہوندی انہوں آدھن مرکز، کہ عشق دا مرکز حسن ابن علی۔ دوی نسبت مادریں مرکز پرکار عشق، مادریں کاروان سالار عشق، کہ جڑا عاشقاں دا قافلہ ہے او دا سالار حسین ابن علی ہے، اے حسن دی بھی ماں ہے حسین دی بھی ماں، تو اے انہاں نو شان اللہ تعالیٰ نے دیتی، دعا کو اللہ سمجھ دیتی۔